محمد نبینا. کہ میرے بھائیوں، جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے، وہی تقریر کی حیثیت ایک مرغزار کی ہے. نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم. اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے. تو لہٰذا آئیے اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے اور مضبوط بناتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لے چلتا ہوں جس کا آپ بڑی شدت سے، بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں. تو میں خطاب کے تقریر کے لیے سب سے پہلے جن کو مدعو کر رہا ہوں، جن سے میرے مراد آل جناب مولانا محمد ثابت صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ ہے. میں مولانا سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے اور مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سبھی کے قلوب کو جلا بخشے. اسٹیج پر جلوہ افروز میرے دوست رفیق محترم، ہم پیالہ و ہم نوالا، آل جناب مولانا مفتی محمد صابر عزیز صاحب قاسمی، امام و خطیب عثمانیہ مسجد شباش نگر ڈسٹرکٹ مظفر نگر سے تشریف فرما ہے، اور قاری فرقان صاحب کے حوالے سے اپنے بڑے بھائی کا استقبال کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں. آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کا اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں. میرے بھائیوں، مولانا آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، آپ اطمینان و سکون کے ساتھ ان کے ہم بیان کو سماعت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورے سارے کے سارے آواز ہی نہ آئی. السلام علیکم آواز ہی نہ آئی ہم تو. اچھا جاگ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اپنے رب کے ساتھ چپ کے گفتگوئے عاجزانہ کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون ہے کس کا ہوا،
سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ میرے محترم مکرم معزز حاضرین اور اسٹیج پر رونق ہمارے مشفق و مربی دوست اور احباب علماء کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج پھر آپ کے سامنے روبرو کرایا۔ یہ ساری محنتیں، ساری کوششیں اور جو یہاں آنے میں اور لانے میں جو رہی ہیں، یہ ہمارے کرم فرما آپ کے اسی مدرسے کے محتمین صاحب مفتی محمد زبیر قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں بچوں کی محنت واقعی میں محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محنت کسی بھی چیز پر ہو رنگ لاتی ہے، محنت کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، گلشن کی تاریخ وہی بدلتا ہے۔ بے شک۔ تو میرے بھائیوں، بھائی چونکہ مجھے تو 12 بجے یہاں بیٹھنا تھا، بچوں کو پروگرام بھی ضروری تھا، 1 بجے میں نے ٹائم سردنے اصل میں دیا ہوا تھا کسی کو، کوئی بات نہیں، ان سے معذرت چاہ لیں گے۔ بھائی اصل تو یہاں بھی آپ کے سامنے آنا تھا، حاضری ہو گئی۔ بھائی ایک قرآن کی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بس دعا ہے اللہ ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت محمدیہ، امت مسلمہ کو اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے دیں۔ یوں تو پورا قرآن کریم اگر سنایا جائے، پڑھا جائے اور عمل نہ ہو تو بیکار ہے، ایک آیت ہو عمل ہو تو کارگر ہے۔ صبح سے میں سن رہا تھا، کوئی والدین کے متعلق بیان کر رہا، کوئی قرآن کے متعلق بیان کر رہا، کوئی اللہ کے نبی کے متعلق بیان کر رہا، کوئی بہن بیٹیوں کے متعلق بیان کر رہا، کوئی کھانے کے متعلق بیان کر رہا۔ میں ان سب کا نچوڑ کر رہا ہوں 4 باتوں میں، بس زیادہ بات نہیں بتانے کا، صرف 4 بات بتاؤں گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ کہیں گے عجیب ہے، ابھی تو آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا ہے، ابھی تو آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا ہے، اور تمہاری چل چلو نے ہمارا دم نکالا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، آرام سے بیٹھے رہو تسلی سے، جب تک تم یا حضرت نے کہہ دیں گے بس کرو تو کرنے کا ہی نہیں انشاءاللہ، یہ کہہ دیں گے اگر ان کا پن لگ گیا تو وہی ختم کر دوں گا بات کو، اتنے پن نہیں مارو گے، اتنے نہیں ہٹنے کا آج۔ خیر بہرحال بات بڑی کام کی ہے، سننا تمہارا کام ہے، عمل میرا بھی اور آپ کا بھی کام ہے۔ خیر بہرحال آج ہمارا یہ معاشرہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آج شادی بیاہ کا حال دیکھ لیجئے، ہم لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر سلام کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ چہرہ گھما لیا۔ اب اس نوجوان کو بڑا رنج ہوا کہ اللہ کے نبی نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ صحابہ کرام سے پوچھا، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب ہمیں عشق نبی ہوگا تو سارے کام آسان ہیں، اور اگر دکھاوٹی عشق ہے تو پھر تو آسان کام بھی مشکل ہے۔ تو صحابہ کرام ان کو عشق تھا اللہ کے نبی سے، بہت عشق۔ تو کہا، حضرت عمر فاروق نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے جو آپ سے چہرہ پھیرا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے ہاتھ میں یہ جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے،
یعنی سونے کی انگوٹھی، اللہ کے نبی اس کو دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے کہ اچھا، اس نوجوان نے وہ انگوٹھی نکالی اور اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میری وجہ سے روئے ہیں، دوبارہ اب وہ کمرے سے باہر آئیں گے، پھر وہ مجھے دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو پھر وہ میری وجہ سے رونے لگے، لہذا میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، انگوٹھی کو وہاں پڑا ہوا دیکھا، پوچھا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے، نوجوان کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کہا کہ جی ایک الفاظ کہہ کر گیا، اور وہ یہ کہہ کر گیا کہ جس چیز پر میرے نبی کی نگاہ پڑ جائے اور وہ چیز میرے نبی کو ناپسند ہو جائے تو میں کیا، میرے گھر کا کوئی آدمی بھی اس چیز کو نہیں پہنے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا انگوٹھی سونے کی ہے، مرد کو سونا پہننا حرام ہے۔ وہ انگوٹھی اٹھاتا، لے جاتا، اپنی بہن کو دیتا، بیٹی کو دیتا، اماں کو دیتا، تو اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا جب اللہ کے نبی نے اپنی نظروں سے اس کو گرا دیا تو اب یہ میرے کسی کام کی انگوٹھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اس نوجوان کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈ کو اس سے یہ کہو کہ آج کملی والا اپنے دامن پھیلا کر تیرے بارے میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ وہ آدمی جنتی ہے جس نے اللہ کے نبی کی بات کو سن کر اس پر عمل کیا، وہ آدمی جنتی ہے۔ خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں، 4 شخص ایسے ہیں جن کی میں ضمانت لیتا ہوں، جنت میں میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کے داخل کروں گا، میں ان کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ وہ 4 آدمی ہیں۔ 4 آدمی وہ کون کون ہیں؟ ذرا توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ اللہ کے نبی نے کہا 4 آدمی ہیں جن کا میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر 1 وہ آدمی جس کے ماں باپ حیات ہوں اور وہ بڑھاپے کے قریب ہوں، مرنے کے قریب ہوں، اور اس کے ماں باپ لیٹتے ہوئے آخری وقت میں اپنی اولاد کو دیکھ کر مسکرا دے اور یہ کہہ دے میں اپنی اولاد سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اگر اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج تو والدین کو نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ امام شافعی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام، دن میں کتاب لکھتے، مسائل لکھتے، شام کو آتے اپنی والدہ کے سر پر تیل لگاتے۔ اتنا بڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنی والدہ کے سر پہ تیل لگاتے، اپنی والدہ کے پیر کو چومتے۔ والدہ کہتی بیٹا تو اتنا بڑا مفسر ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنے مسئلے مسائل لکھتا ہے، صبح سے شام تک تو تھک جاتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ماں کے پیر چوم رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اماں جان میں آپ کے پیر نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اے میری ماں میں تیرے پیر نہیں چوم رہا ہوں، میں تو جنت کی دہلیز چوم رہا ہوں، میں آپ کے پیر نہیں چوم رہا، میں تو دہلیز جنت کی چوم رہا ہوں۔ تو ماں باپ کا مقام تو یہ ہے
ایک نوجوان نے کہا اپنی والدہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قیامت تک ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتا. ایک نوجوان کو جوش آیا، پیسے کا اس پہ دبدبا تھا، نوٹوں کی بوری بھری ہوئی تھی، گھمنڈ تھا، انانیت تھی، تکبر تھا. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. جب تکبر شیطان نے کیا، لعنت کا توق اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا. جو بھی تکبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا. اس سے نشہ تھا، انانیت تھی، تکبر تھا، گھمنڈ تھا. اس نے کہا ماں دنیا کہتی ہے کہ کوئی بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں آج آپ کا حق ادا کروں گا. ماں کہنے لگی بیٹا بہت اچھا، بیٹا کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. کہا ماں میں کر کے دکھاؤں گا، میں حق ادا کروں گا. کہ حق ادا کرے گا کہاں؟ کہ بس تو آج رات میرے پاس سونا، بس حق ادا ہو جائے گا. آج رات میرے پاس سونا حق ادا ہو جائے گا. چنانچہ ماں نے بیٹے کو اپنے پاس لٹا لیا. جب دیکھا بیٹا سونے کی کگار پہ ہے، آنکھ لگ گئی، ہلکے سے کرانٹے بھرنے لگا. ماں نے اٹھایا، بیٹا اٹھیے اٹھیے. کہا اماں کیا بات ہے، ذرا پانی لاؤ، ذرا پیاس لگ رہی ہے. اچھا اماں ابھی لایا، حق جو ادا کرنا ہے نا ابھی لایا پانی. بس گیا بھاگا بھاگا، ایک گلاس پانی لا کر لو ماں پانی پیو. ماں نے پانی پیا، آدھا بستر پر گرا دیا. تھوڑی دیر بعد نوجوان پھر لیٹ گیا. جب نیند آئی ماں نے پھر اٹھایا، بیٹا اٹھیے اٹھیے. کہ اماں کیا بات ہے، کہ پیاس لگی بیٹا. کہ اماں ابھی تو پانی پیا. کہ ہاں بیٹا پیاس لگی اور لا دے. وہ نوجوان نے کہا ہاں حق تو ادا کرنا ہی ہے. پانی لینے گیا، پھر لایا، ایک گلاس پانی لایا، پھر ماں کو دیا. ماں نے اب 2 گھونٹ پیا، پھر بستر پر گرا دیا. نوجوان نے کچھ نہیں کہا، وہ کڑوا گھونٹ پی گیا. وہ نوجوان پھر لیٹ گیا. تھوڑی آنکھ لگی، پھر ماں نے اٹھایا کہ بیٹا اٹھیے اٹھیے. کہ اماں کیا بات ہے، تیرے تنگ کر لیے. کہ بیٹا پانی لا دے. کہ اماں ابھی تو پانی پیا، بیٹا پیاس لگ رہی. ماں کو پھر پانی لا کے دیا، ایک گھونٹ پیا، اب کے سارا بستر پر ڈال دیا. اب جھونجل میں آ گیا، یہ رکھا تیرا گلاس پہ کھاٹ بھی ایسی جیسی ہے کہ ایسے حق کی ہم پہ نہیں حق ادا ہونے کا. ساری رات ہوگی تنگ کر دیا. تو ماں نے کہا بیٹے بس حق ادا کر دیا. تو ایک گلاس پانی لانے میں اور بستر میں نے بھگو دیا. ایک رات میں بیٹے بچپن سے لے کے اتنا بڑا ہو گیا، تو پانی اتنا سونے میں ہچکچا رہا ہے. تیری ماں نے تجھے تیرے پیشاب میں اپنی چھاتی پر سلایا، خود پیشاب پر سوئی، 3-4 سال تک تجھ کو پال کر بڑا کرا. تو معلوم ہوا ماں کا حق تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کون؟ ایک وہ شخص جس کے ماں باپ حیات ہوں، بڑھاپے کی کگار کو پہنچ جائیں اور اس کے ماں باپ اولاد کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دیں اور اس کی طرف کو ہنس پڑے کہ ہاں ہم ان سے راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسے شخص کو ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل کروں گا. دوسرا نمبر وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرے. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو اللہ سے توبہ کرے اور توبہ ایسی کرے جیسے بھینس کے تھن میں سے دودھ نکال کر اب دوبارہ وہ تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا. ایسی پکی سچی توبہ کرے اور وہ اپنی توبہ سے نہ ہٹے. گناہ ہو کچھ بھی ہو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور توبہ بھی ایسی کرے. پھر آئندہ یہ بھی عہد کرے جو کام میں نے کیا آئندہ نہیں کروں گا اور اس توبہ پر قائم رہے. توبہ بھی ایسی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور جنت کے اندر داخل کر دوں گا.
حضرت موسیٰ کا آپ نے نام سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا. اللہ کے نبی گزرے ہیں. انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، جو اس روئے زمین پر سب سے گھٹیا، سب سے بیکار، ذلیل، بیہودہ، تیرا نافرمان، جس سے تو خفا ہو، جس سے تو ناراض ہو، اس آدمی کی شکل دکھا دے. چونکہ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، ڈائریکٹ بات ہوتی تھی. اللہ نے کہا اے موسیٰ کیا کرے گا دیکھ کر چھوڑ پڑے نہ. اللہ دکھا دے کہ اچھا جا فلاں بستی میں چلا جا، فلاں بستی میں فلاں دروازے کو کھٹکھٹانا، جو آدمی اس دروازے سے نکل کر آئے گا وہ سب سے بڑا کم بخت ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، میں اس سے ناراض ہوں. دنیا میں روئے زمین پر اگر کوئی زیادہ خفا ہے تو میں اس سے خفا ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ گئے، جو اللہ نے پتہ بتایا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جو کھٹکھٹایا، اندر سے آدمی نکلا، بڑا لہیم شہیم پیسے والا. دو آدمی نکلا. حضرت موسیٰ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، وہاں تو کچھ کہا نہیں. شام کو پھر اللہ کے دربار میں درخواست کی، اے اللہ، تو نے نافرمان بھی دکھا دیا، ظالم بھی دکھا دیا، نالائق بھی دکھا دیا، دشمن بھی دکھا دیا. اب تو مجھے اس آدمی کا پتہ بتا جو سب سے زیادہ قریب ہو، سب سے زیادہ تیرے سے محبت رکھنے والا ہو اور تیرا دوست ہو، تو اس کی ہر بات مانتا ہو، ایسا آدمی دکھا دے. اللہ نے پھر کہا موسیٰ مانو گے نہیں؟ کہ اللہ میاں بس آخری سوال ہے، مانوں گا، بس اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ نے کہا اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ کے مسئلے تو اللہ جانے. ان اللہ کان علیما حکیما، قرآن کریم کا 29واں پارہ ہے، سورہ دہر کی آخری آیت ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے یہ مت سمجھو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. بعض دعا ایسی ہوتی ہے جو اللہ مصلحت نہیں سمجھتے اس کو پورا کرنے میں. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے یہ دعا فائدہ مند ہے یا نہیں. دعا قبول، ہر دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ اللہ نے کہا موسیٰ اب تو میرا محبوب دیکھنا چاہتا ہے، میرا دوست دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں، کہ پھر اسی دروازے پہ چلا جا. کون سے پہ؟ جون سے پہ کل گیا تھا. صبح کو پھر اسی پہ چلے جانا. کہ اچھا، کہ اللہ میاں اسی پہ دروازے پر؟ کہ ہاں. حضرت موسیٰ صبح پھر اسی دروازے پر چلے گئے. جا کر دروازہ بجایا، اندر سے پھر وہی آدمی نکلا جو کل نکلا تھا. کمال ہو گئی. اب حضرت موسیٰ پریشان ہے، وہاں تو کچھ کہا نہیں. اب آگے کہا اللہ میاں بس 2 سوال کیے تھے، اب میں کیا کہوں، بس تم مجھے نو بتا دے. اللہ میاں رات میں کون سی مشین میں تینے اس کو دھویا ہے، کون سی مشین میں تینے صاف کیا ہے؟ کل وہ تیرا دشمن تھا، آج تیرا دوست ہو گیا. یہ رات سمجھ میں نہیں آیا، بس یہ بتا دے، اب کے بعد سوال نہیں کروں گا. اللہ نے کہا دیکھ لے. کہ ہاں دیکھ لیا. اللہ نے کہا اے موسیٰ جب کل میرا وہ دشمن تھا، وہ میں اس سے ناراض تھا. بات یہ تھی جب وہ شام کو اپنے گھر آیا اور کھانا کھانے بیٹھا، اس کے ہاتھ میں لقمہ تھا. لقمہ جیسے ہی اس کے منہ میں جانے والا تھا، اس کی نگاہ اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر پڑی. دیکھا اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ کہ نہیں کچھ کہا تو نہیں. لوگ تمہارے جانے کے بعد ایک عورت آ کر بیٹھ گئی اور وہ تانے دینا شروع کر دیا اور یہ کہا تیرا شوہر تو بڑا بیکار ہے، نہ چھوٹوں کو دیکھتا نہ بڑوں کو دیکھتا، یعنی پیسے والا تو ہے لیکن زمین والوں پر ظلم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. کہ اچھا، کہ ہاں. کہ بس اس نے یہ بات سنی کہ اب تو عورتیں بھی محلے کی تانا دینے لگی، اب تو بے عزتی ہونے لگی، اب عزت دینے والا اللہ ہی ہے. اس نے روٹی چھوڑی، اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور آنسو بہائے. یا اللہ بس آج معاف کر دے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. بس ایک حرف کہا ان اللہ کان غفور رحیما.
بے شک اللہ تو مغفرت کرنے والے ہیں. بس اتنا کہا, اللہ نے معاف کر دیا. کل دشمن تھا, آج دوست ہو گیا. سمجھے؟ ایسی توبہ اللہ سے کیا کرو. 2 ہو گئے. تیسرا آدمی, بس 4 ختم کر دوں گا. تیسرا آدمی, فرمایا اللہ کے نبی نے, چاہے اس کے گھر میں فاقہ آ جائے, چاہے اس کے گھر میں غریبی ہو, چاہے اس کے گھر میں کھانا نہ پکے, مگر اس کے دسترخوان پر ایک بھی لقمہ حرام کا نہ آئے. اس کے دسترخوان پر ایک بھی لقمہ حرام کا نہ آئے, ایسا شخص میں جنت میں داخل کروں گا. ابو دردہ ایک صحابی گزرے ہیں, فجر کی نماز ہے, اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, فوراً اٹھ کر گئے, اور اپنا اٹھ کر جانے کے بعد گھر پہنچے اور آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا, ابو دردہ کہاں گئے تھے, دعا بھی نہیں مانگی؟ کہا, اللہ کے نبی جب سے آپ نے یہ بتایا کہ ایک بھی لقمہ حرام کا اگر کسی کے پیٹ میں چلا گیا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے, اور جو اپنے بچوں کو حرام سے بچاتا ہے, میں محمد اس کا ضامن ہوں, جنت میں اس کا داخلہ ضروری ہے اور فرض ہے. میرے برابر میں ایک انصاری کا مکان ہے, اس کے مکان میں کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے. مدینے کی ہوا ٹھنڈی ہے, جب ہوا چلتی ہے اس کھجور کے ٹہنے سے, اس کھجور کے درخت سے کھجور میرے گھر کے آنگن میں آ جاتے ہیں. میرے بچے رات کے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, اس پڑوسی کی کھجور اٹھا کر کھا لیتے ہیں. میں جلدی سے گیا اور اس پڑوسی کی کھجور کو اپنے صحن میں سے اٹھا کر پڑوسی کے صحن میں ڈال کے آ گیا. یہ میں نے وہ کیا. ہاں کھانسی ہو گئی, اب آخری بات اور, بھائی کھانسی ہو گئی, پن لگ گیا, اب آخری بات اور, بات تو بہت ہے, آخری بات یہ ہے, جس کا شوہر, یہاں میری مائیں بہنیں بھی ہوں گی, کان کھول کر سنیں, تمام عورتیں کان کھول کر سنیں اس بات کو, جس کا شوہر مرتے وقت یہ کہہ جائے کہ میں اپنی بیوی سے خوش ہوں, میں اپنی بیوی سے خوش ہوں, میری بیوی نے میری خدمت کی ہے, وہ چوتھا آدمی, وہ چوتھی عورت, اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا شوہر مرتے وقت یہ کہہ جائے مرنے سے پہلے کہ ہاں میری بیوی نے میری اتنی خدمت کی ہے, میری حکم کے مطابق ایک پل بھی نہیں چلی ہے, ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل کروں گا. تو میرے بھائیوں, یہ برکتیں اور یہ توبہ اور یہ استغفار اور یہ حلال اور حرام, اس کو کون نہیں جانتا, سب جانتا ہے. تو خیر بہرحال میں آپ کو اللہ کے نبی نے جو احکام, جو پیغام ہمیں دے کر گئے ہیں, 5 صورتیں ہیں, آپ ان 5 صورتوں پر عمل کر لیں. صبح کو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو. جو آدمی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے گھر میں انشاءاللہ بے برکتی نہیں آئے گی. ظہر کے بعد سورہ فجر, عصر کے بعد سورہ نبا, مغرب کے بعد سورہ واقعہ, جو سورہ واقعہ پڑھے گا مغرب کے بعد کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور عشاء کے بعد سورہ ملک, تبارک الذی بیدہ الملک, جو اس کو پڑھے گا قبر میں, اس کو قبر کی تنہائی, قبر کی رات اور اندھیری اس کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی وہ سورہ ملک, اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ ہونے دے گی. تو اسی لیے میرے بھائیوں بات تو بہت ہے, خیر بہرحال 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا آنا اور ہمارا جانا اللہ آسان فرمائے, اور اللہ اس جلسے کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے. یقیناً آج کافی دنوں کے بعد آنا ہوا ہے, بچوں میں بڑا حوصلہ پایا, اساتذہ بڑی محنت ہے, مدرسے کو بھی دیکھا, کافی دنوں کے بعد آ کر دیکھا حالات بدلے ہوئے ہیں, وضو خانہ بھی ہو گیا ہے, بہت سارے کام ماشاءاللہ, یہ کمرے بھی بن گئے ہیں پیچھے. اللہ خوب ترقی عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور سے, فتن سے, آسیب سے, بلا سے, مصیبتوں سے, دشمنوں کے دشمنی سے, حاسدوں کے حسد سے, ظالموں کے ظلم سے, مخالفوں کی مخالفت سے, مکاروں کی مکاری سے, عیاروں کی عیاری سے, شیطانوں کی شیطانیت سے, بخیلوں کے بخل سے, کنجوسوں کی کنجوسی پن سے. اے اللہ اس مدرسے کی, مدرسے میں رہنے والوں کی, مدرسے کے ذمہ داران کی, مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی, اس پورے گاؤں کی, اور گاؤں میں باہر سے آنے والے
مہمانوں کی اور ہماری اور پوری امت محمدیہ کی اور پوری امت مسلمہ کی، خصوصاً مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، آل کی، اولاد کی، مال کی، دکان کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔